السلام علیکم، میں ہوں فیضان شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج پلینٹ۔ دوستو، معاہدہ لوزان کیا ہے؟ موجودہ ترکی کی معاشی ترقی میں یہ معاہدہ کس طرح رکاوٹ کا حائل ہے؟ سلطنت عثمانیہ کی عظیم و شان عمارت کے زمیں بوس ہونے کی کیا وجوہات ہیں؟ اور ہالی ووڈ اور بالی ووڈ ترکش ڈرامہ سیریز غازی ارطغرل سے کیوں خوف زدہ ہیں؟ آج اس ویڈیو میں یہ سب جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس سے قبل کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ دوستو، سلطنت عثمانیہ عالمی تاریخ کی ایک مضبوط اور طویل المدت اسلامی سلطنت تھی۔ اس اسلامی سپر پاور نے مشرق وسطی، مشرقی یورپ اور شمالی افریقہ کے بڑے علاقوں پر 600 سال سے زائد حکومت کی۔ مغربی یورپ کے لوگ اسے اپنے لیے خطرے کی گھنٹی سمجھتے تھے۔ اناطولیہ میں ترک قبائل کے رہنما عثمان اول نے 1299 کے آس پاس اس سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اصطلاح عثمانی عثمان کے نام سے ہی نکلی ہے، جو کہ بعد میں ایک عظیم اسلامی سلطنت کے طور پر دنیا کے نقشے پر نمایاں ہوئی۔ عثمان کا والد ارطغرل ایک ترک قبیلے کائی کا سردار تھا۔ اس قبیلے کے لوگ پیشے کے لحاظ سے چرواہے تھے، ساتھ ہی بہت بہادر، ماہر تلوار باز اور جنگجو تھے۔ یہ ایک خانہ بدوش قبیلہ تھا۔ ان کے پاس نہ ہی اپنا وطن تھا اور نہ ہی کوئی زمین۔ یہ لوگ نقل مکانی کے لیے کسی بھی زمین کا تعین وہاں کا موسم اور زمین کی زرخیزی دیکھ کر کرتے تھے، پھر اس سرزمین پر قابض سلطنت کے حکمران سے وہاں پڑاؤ کی اجازت طلب کرتے تھے۔ اس کے بدلے میں وہ اپنے ہتھیار اور تربیت یافتہ جنگجوؤں کو جنگ کی صورت میں اس سلطنت کی حمایت میں استعمال کرنے کا معاہدہ کرتے تھے۔ یہ لوگ ایمان کی دولت سے مالا مال، تہذیب یافتہ لوگ تھے۔ ان کا سردار ارطغرل ایک بہادر، نیک دل اور دیندار انسان تھا۔ ارطغرل کی یہ دلی خواہش تھی کہ وہ کسی طرح اپنے قبیلے کے لیے کچھ زمین حاصل کر لے، تاکہ اس زمین پر وہ اور اس کے قبیلے کے لوگ پرسکون زندگی گزار سکیں۔ اللہ نے اس کی یہ مراد جلد ہی پوری کر دی۔ ہوا کچھ یوں کہ 1270 میں جب چنگیز خان نے کردستان کے علاقوں پر حملہ کیا تو اس کائی قبیلے نے شام کی طرف نقل مکانی کا ارادہ کیا۔ جب یہ قبیلہ انگورا یعنی انقرہ کے قریب پہنچا تو شہر کے مضافات میں جنگ جاری تھی۔ ارطغرل ایک خدا ترس انسان تھا۔ اس نے جنگ میں جب ایک فریق کو کمزور دیکھا تو فوراً ان کی مدد کو آ پہنچا۔ کیونکہ یہ لوگ ماہرانہ جنگی صلاحیت کے حامل تھے، اس لیے انہوں نے جلد ہی جنگ کی بازی پلٹ دی اور ہارتی ہوئی فوج کے شکست کے خوف کو فتح کے جشن میں تبدیل کر دیا۔ اس طرح ارطغرل انجانے میں سلجوق سلطنت کی رومیوں کے خلاف جنگ میں فتح کا سبب بنا۔ سلجوق سلطان علاؤالدین بہت خوش ہوا اور اس نے ارطغرل کے اس احسان کے بدلے میں اسے دریائے اسکاریا کے بائیں جانب کا سارا علاقہ بطور تحفہ پیش کیا، جسے ارطغرل نے بخوشی قبول کر لیا، جو کہ بعد میں سوگوت کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ارطغرل اپنی پوری زندگی سلجوق سلطنت اور سلطان علاؤالدین کا وفادار رہا۔ ارطغرل کی موت کے بعد اس کا بیٹا غازی عثمان اول سوگوت کا حکمران بنا اور یہاں سے خلافت عثمانیہ کا آغاز ہوا۔ عثمان بھی اپنے والد ارطغرل کی طرح سلجوق سلطنت کا وفادار رہا۔ پھر ہوا کچھ یوں کہ سن 1300 کے آس پاس سلطان علاؤالدین کی تاتاریوں کے ہاتھوں موت کے بعد سلجوق سلطنت خاتمے کا شکار ہونے لگی تو عثمان غازی نے خود مختاری کا اعلان کر دیا اور پھر اپنی سلطنت کو وسیع کرنے کی تگ و دو میں لگ گیا۔ غازی عثمان سلطنت کے اہم معاملات میں ایک شیخ ادبالی سے ضرور مشورہ لیا کرتا تھا۔ وہ شیخ ادبالی کو اپنا مرشد مانتا تھا۔ انہی شیخ کی ایک بیٹی سے عثمان شادی بھی کرنا چاہتا تھا، لیکن شیخ ادبالی اس پر راضی نہیں تھا۔ ایک روایت کے مطابق عثمان نے ایک خواب دیکھا جس میں اس نے دیکھا کہ ایک چاند شیخ ادبالی کے سینے سے نکل کر عثمان کے سینے میں آ جاتا ہے، پھر عثمان کے سینے سے ایک بڑا درخت نکلتا ہے جس کی شاخیں مشرق اور مغرب میں پھیل جاتی ہیں۔ پھر اس درخت کی جڑوں سے 4 بڑے دریا نکلتے ہیں اور 4 بڑے پہاڑ اس درخت کی پھیلتی شاخوں کو سہارا دیتے ہیں۔ پھر اچانک تیز ہوا چلتی ہے
اور درخت کے پتے اڑتے ہوئے ایک عظیم و شان شہر کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ خواب کے مطابق یہ شہر ایسی جگہ تھا جہاں 2 سمندر اور 2 بر اعظم ملتے ہیں۔ یہ شہر ایک انگوٹھی کی طرح تھا اور عثمان یہ انگوٹھی پہننا چاہتا تھا، لیکن اتنے میں اس کی آنکھ کھل گئی۔ عثمان نے یہ خواب شیخ ادبالی کو سنایا تو انہوں نے کہا، مبارک ہو، خدا نے تمہیں ایک بڑی سلطنت کی بشارت دی ہے اور تم میری بیٹی سے شادی کرو گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس خواب کی تعبیر پوری ہوئی، جس کا آغاز یوں ہوا کہ عثمان کی شیخ ادبالی کی بیٹی رابعہ سے شادی ہو گئی۔ دوستو، ہم نے اس ویڈیو کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اس کا دوسرا حصہ دیکھنے کے لیے نوٹیفیکیشن بیل کو لازمی دبا دیں تاکہ جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ شکریہ۔